لندن میں انٹرنیشنل بزنسز اینڈ پروفیشنلز کارپوریشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہزاد یونس شیخ کو وائس چیئرمین برائے پبلک ریلیشن اور سیف چودھری کو سیکرٹری اطلاعات کے عہدے دیے گئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل بزنسز اینڈ پروفیشنلز کارپوریشن کے زیر اہتمام تقریب ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت چیئرمین رضوان سلیہریہ نے کی۔ آئی بی پی سی کے تمام عہدیداران کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین رضوان سلیہریہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات کمیٹی کو آپس میں جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دونوں نئے عہدیداران کا چناؤ اس لیے کیا گیا کہ ان کی اپنے اپنے شعبے میں گراں قدر خدمات ہیں۔ شہزاد یونس شیخ اور سیف چودھری نے کہا کہ ان کے کندھوں کے اوپر جو نئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر ان کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اور آئی بی پی سی کے پلیٹ فارم پر ملک اور کمیونٹی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کو جو دنیا میں دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے اور یہ جو ان کا اچھا انیشیٹو ہے کہ جس میں یہ پاکستان کے لیے مارکیٹنگ کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور وہاں کی جو درآمدات کرنے والا اچھا ملک ہے، وہاں سے جو بھی چیز یہاں پہ درآمد کریں گے وہ بہتر ہوئے گی اور اس کے بہتر نتیجے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اپوائنٹ کیا اپنا انفارمیشن سیکٹری جو وہ اپوائنٹ کیا، پلس ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی آر کے ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک پارٹ ہے جو ہماری آئی پی پی سی تنظیم بنائی ہے، یہ اس کی گروتھ کا ایک ثبوت ہے کہ ہم اس کو گرو کر رہے ہیں اور بھی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ فعال بنایا جا سکے۔ تمام دوستوں کو کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن ہے اس کے جو نئے میڈیا سیکٹری ہیں ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور ہمارے دوست جو اسپیشلی اسکاٹ لینڈ سے تشریف لائے ہیں ان شہزاد یونس صاحب ان کا جو ہے استقبال کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کہ اسٹیپ ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، کہ دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں سارے پاکستانیوں کو بزنس مین پاکستانیوں کو ملایا جائے، لنک اپ کیا جائے، سب کے آئیڈیاز اور بہت سارا نالج جو اکٹھا ہوگا، اس سے میرے خیال میں پاکستانی کمیونٹی کو بہت فائدہ ہے۔ جی آج جنہوں نے اپنی یہ لانچنگ کی ہے سارے دوست ہیں، پرانے اچھے ہیں، ان کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور مشکل کام ہے۔ انہوں نے پوری دنیا سے بندے اکٹھے کر کے ایک بزنس کپ اور پروفیشنل فورم بنا رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین رضوان سلیہریہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے وائس چیئرمین برائے پبلک ریلیشن جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، اور میں اپنے جو سابقہ تجربات ہیں جو کہ دوسری آرگنائزیشن میں نے بزنس کونسلز میں کام کیا ہوا ہے اس کو بروکار لا کے پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے اور پاکستان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس میں افیکٹو کردار ادا کروں گا۔ تقریب کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ آئی بی پی سی کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے کامیاب تاجروں کو آپس میں لنک کرنے میں مدد ملے اور پاکستان کی تجارتی پالیسی میں اہم پیش رفت ہو۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد نے مانچسٹر کا دورہ کیا، جہاں پر مانچسٹر آمد پر مسلم کانفرنس برطانیہ کے سابق صدر محمد بشیر رٹوی کی عیادت کی۔ مزید احوال اعتزاز اسم کی رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سابق مرکزی صدر محمد بشیر رٹوی کی عیادت کی، جنہیں چند روز قبل ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں سردار عتیق احمد کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر گفتگو ایک تاریخ ساز کامیابی ہے۔ دیکھیے مسئلہ کشمیر پر بڑی دیر سے ایک جمود کی کیفیت تھی۔ عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد خاص طور پر امریکی صدر کا بات کرنا اور امریکی صدر کا یہ کہنا کہ وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی خواہش کی بنیاد پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دوہری بات ہے۔ اس لیے مسئلہ کشمیر پر برف پگھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جمود ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک پیش رفت کی امید ہو چلی ہے، اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار کیا ہے، جو بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس بات میں پھر امریکہ کے وزیر اعظم بھی شامل، امریکہ کے صدر بھی شامل ہو گئے، پھر ابھی چین نے بھی اس کی تائید میں بیان دے دیا ہے، ایک اور دنیا کی بڑی اکنامک سپر پاور بیچ میں آ گئی ہے۔ اسی طرح اس دورے کے دوران امریکہ کے جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس میں پاکستان کے ملٹری چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے،
اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے. سی پیک بھی بیچ میں موجود ہے اور میرا یقین ہے کہ اب چائنا کے بعد رشینز بھی اس پر اپنا موقف کا اظہار کریں گے اور روسی صدر کی دعوت وزیر اعظم پاکستان کو موجود ہے, وہ وہاں جائیں گے تو اس پر بات کریں گے. خود حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اب اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو, سفارتی کوششوں کو, لابی کو تیز کرے. اس موقع پر بشیر رٹفی نے عیادت کرنے پر سردار عتیق احمد کا شکریہ ادا کیا. سابق وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب کا اپنے دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میری بیمار پرسی کی. یہ کارکنوں کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے اور کارکنوں کے لیے حوصلہ بڑھتا ہے, جس پر میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. انہوں نے پاکستان سے فون کر بھی طبیعت کے بارے میں پوچھا. یہ ہماری جماعت کی خوش قسمتی سمجھی اور قائدین کا ہم اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ ہمیشہ کارکنوں کے سے رابطے میں رہتے. ان کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس کی قیادت کی ہمیشہ یہ روایات رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کارکنوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری, 92 نیوز, مانچسٹر. لٹن میں مقیم کشمیری رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مظلوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت فوری طور پر بند کرے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نئے پاکستان کے لیے امید کی کرن ہیں. ہمارے نمائندے صفدر بخاری سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آپ کو بھی سنواتے ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ انہوں نے اجاگر کیا ہے سب دنیا کے سامنے, ہم اس کی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, مبارکباد کہتے ہیں. اور عمران خان سچا ایماندار ہمیں لیڈر ملا ہے اور اس کو عوام بہت پیار کرتی ہے, پسند کرتی ہے. کیپٹل 1 میں جو ان کی ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ جو مطلب ادھر میٹنگ ہوئی ہے, 25-30 ہزار ہمارے پاکستانی بہن بھائی تھے, انہوں نے بہت پیار کیا ہے. ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظالم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس ایشو کو ہائی لیول پہ اجاگر کریں. جو آج دنیا کے اندر فلش پوائنٹ بنی ہوئی ہے, پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی سرکار, بھارتی سرکار کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں دل جان فاؤنڈیشن کی جانب سے چیریٹی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر حکمان امام خان تھے. تقریب کی تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. ساؤتھ ہال میں فلاحی تنظیم کی جانب سے چیریٹی کی تقریب میں سابق صدر UK PCCI حاجی صدیق, قاضی فضل علی, محمد مظہر, انیلا بٹ, علی طارق ملک اور عاصم خان سمیت دیگر شریک ہوئے. دل جان فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت ہسپتال میں میڈیکل کیمپ اور فری ایمبولینس, بیواؤں اور یتیموں کی مالی امداد, اپاہج اور معذور افراد کے لیے ویل چیئرز کی فراہمی, غریب اور ہونہار طلباء و طالبات کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں, جس پر مبنی شارٹ ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے دل جان اور زاہد عباس نوری نے کہا کہ بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد اوورسیز پاکستانیوں کی امداد سے ہی ممکن ہوتی ہے. آج کا جو یہاں ساؤتھ ہال میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو رہا ہے, یہ دل جان فاؤنڈیشن ہے جو ہمارے بزرگ ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ پاکستان سے آئے ہیں ایک بڑی امید کے ساتھ کہ جو ہمارے UK میں رہنے والے جو مسلمان بہن بھائی ہیں بڑے جنرس ہیں اور کمیونٹی کو ہمیشہ پاکستانی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں, جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی انسانی خدمت ہے. آج ہم سارے یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں دل جان فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو دل جان خان صاحب نے آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں اس کو بنایا, اور یہ خیبر پختونخوا کے وہ سارے ریموٹ علاقے جہاں پہ لوگوں کی ہاسپٹلس تک رسائی نہیں ہے, وہاں پہ فری ہاسپٹل, فری میڈیکل کیمپس, اور جو بیوائیں ہیں جن کے پاس بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ان کو وہاں پہ اس قسم کی سہولیات یہ دیتے ہیں. تو پلیز سارے آپ دل جان فاؤنڈیشن کو پاکستان میں بھی سپورٹ کریں اور اوورسیز کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ اس کو سپورٹ کریں. بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے دل جان فاؤنڈیشن نے. دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک in Pakistan, a very great souls, a registered charity, hospitals, free medical camps laga rahe hain, and the staff they have is professional, or we were so pleased to being with them.
and to do whatever we can in our capacity. And the message is that organizations like that and the people who are behind them, we must support them at all times. Pakistan needs good people like these, and it's time for us to extend our support. इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर ममालिक के लोग शरीक हुए। शुरका ने दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए दिलजान फाउंडेशन की काविश को सराहा। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम एक चैरिटी इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बता रही हैं खालिद परवेज अपनी इस रिपोर्ट में। एडिनबरा में यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रंगारंग इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से मर्दो खवातीन ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों के लिए खास इंतजामात किए गए थे। इवेंट में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां लोगों का खूब रश देखने में आया। लोगों ने कहा कि इस किस्म के इवेंट्स से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक फेस्टिवल है चैरिटी का, और ये जो है मेरे ये दो दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है इटली से, और मैं स्पेशली इनके पास आया था इस इवेंट पर। और आप सब भी आए नेक्स्ट टाइम। एवरी ईयर हम लोग यहाँ पर ये फेस्टिवल करते हैं। Thank you to 92 News for coming down to our event today. We had a supercar barbecue. It was a charity event. You know, we have our group called Unity, which is a youth organisation. We just organise events in the Edinburgh local community. Today was for underprivileged kids, and all the proceeds are going to go to local projects. We hope you all enjoyed the event. हमने फंक्शन अरेंज किया है चैरिटी के लिहाज से। यहाँ पे हर साल यहाँ पे करवाया जाता है, ताकि डिफरेंट चैरिटीज़ हैं जो मिलके फंक्शन कम्युनिटी के लिए अरेंज करते हैं, जो फ़लस्तीन की कॉज के लिए, नेपाल में है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ चैरिटीज़ ने मिलकर अरेंज किया है, ताकि कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हों, कम्युनिटी की गैदरिंग भी हो जाती है, एक दूसरे की वो मिलने का मौका भी मिलता है, कम्युनिटी की गैदरिंग होती है, और साथ ही साथ चैरिटी की हेल्प भी हो जाती है। ये फंक्शन यहाँ पे हर साल कराए जाते हैं, और इससे लोगों को मौका मिलता है चैरिटीज़ के बारे में जानने का, लोगों को मौका मिलता है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जानने का जो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा था, especially yeah, today is so nice and there's a festival and they show so many cars and it's so nice and the food here is so good. It's so nice. I like these cars, like so good, and it's so today like so fun and the fun was good. This is so funny because you can get candy floss. मुझे मजा आ रहा है, मुझे गाड़ियाँ मज़े की लगती है। चेयरमैन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मूसा रजा का कहना था कि यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश नौजवानों ने 3 साल पहले बनाई थी, जिसमें तकरीबन तमाम मुस्लिम मुल्कों के अफराद शामिल हैं। चंदा इकट्ठा करके कश्मीर और फलस्तीन पर खर्च किया जाता है। आज हमारे शुरू किया हुआ हमने सुपर कार चैरिटी बारबेक्यू हमने किया है। तो ये चैरिटी हमारी जो है यूनिटी, इसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं सब। तो हम नाम यूनिटी हमने इसलिए रखे क्योंकि मैं जो पाकिस्तानी हेरिटेज है, मेरे दोस्त जो इंडियन हेरिटेज के हैं, बंगाली हेरिटेज, फ़लस्तीन के, और हम सब यहाँ के पैदाइश स्कॉटिश हैं, तो इसलिए हमारा जो लोगो है वो सिर्फ उसको सोच के उसके एहसास के हमने रखा हुआ है। तो ये हमने 3 साल पहले हमने शुरू किया। तो हम हमेशा हर साल हम इफ्तारी पार्टी रखते हैं, तो वो उस पैसों के साथ पिछले साल हमने रोहिंग्या मुसलमान में जो बांग्लादेश में हैं उनकी हमने सपोर्ट की है। इस साल फिर हमने उनको फूड पैकेज दिए हैं, और यहाँ फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जो मुसलमानों की तरफ काफ़ी लोगों की गलत सोच है कि ये ख़ुद की कम्युनिटी के लिए कुछ करते नहीं है, गोरे के लिए कम्युनिटी कुछ करते नहीं है, हमने इस साल फिर जो ये इलाका है, हमने इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनको इनवाइट किया कि हमारे साथ घुल मिले, बातें करें, हमारा इवेंट खुद इंजॉय करें। फरारी गैरेज, लैम्बोर्गिनी गैरेज, सब गाड़ियाँ आई हैं, हमने सुपर कार बारबेक्यू रखी हुई है, काफ़ी लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे के लिए हमारे की है। आप लोगों की दुआएं से, अल्लाह के फजल से हम करते हैं, तो बस हमेशा दुआ में याद रखो, और हम यही चाहते हैं कि टुगेदर वी मेक इट। इवेंट के आखिर में इनामात भी तकसीम किए गए। डबलिन में आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन की जानिब से शानदार फैमिली इवेंट मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ शिरकत की। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में।
डबलिन के इलाका लोकन में डॉक्टर हारून खान की रिहाइशगाह पर आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने अपने पहले आउटडोर इवेंट का इनेकाद किया, जिसके मुंतजमीन डॉक्टर खालिद सरवर, डॉक्टर काशिफ सिद्दीकी और डॉक्टर हारून खान थे। इवेंट में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों को मदऊ किया गया था ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर दियारे गैर में रहकर मुल्क से दूर होने का एहसास कम कर सकें और दूसरी तरफ अपनी फैमिलीज को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका दे सकें। इवेंट के मेहमान खसूसी आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर शुजा आलिम ने कहा कि IPPA के प्लेटफॉर्म से जो भी मसाइल एम्बेसी तक पहुंचाए जाएंगे, एम्बेसी इन्हें हल करने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाएगी। जी, मैं डॉक्टर खालिद, डॉक्टर सरवर और डॉक्टर हारून का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आईपा के फंक्शन पे इन्विटेशन दी। ये होमली फैमिली गेट टुगेदर था, बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ थी, मैजिक शो भी था और सबसे बढ़ के मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बहुत से पाकिस्तानी फैमिली से हमारी मुलाकात हो गई है। तो आई विल एनकरेज किस किस्म के फंक्शन होते हैं, आपस में इंटरेक्शन होते हैं। आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन की मैनेजमेंट ने इस मौका पर हाजरीन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद पर रोशनी डालते हुए बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन आयरलैंड में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक मददगार फोरम की हैसियत रखता है और उसके साथ साथ नई नस्ल खास तौर पर जो यहाँ पैदा हुए हैं उन्हें पाकिस्तान के कल्चर और तहजीब के साथ मुंसलिक करने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। आज का इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। सब लोग, जिन लोगों को भी इनवाइट किया गया था, माशाल्लाह सब लोग आए, वक्त पे आए और उन्होंने सबने एंजॉय किया। ये हमारे कम्युनिटी में गाय बगाए होना चाहिए और आई अप्रिशिएट हारून साहब और खालिद साहब के इन मेहनतों को और इंशाल्लाह ये काविशें रंग लाएंगी और हमारे न्यू जनरेशन के लिए अच्छा होगा। Today we're at an IPA event. IPA is the Irish Pakistani Professionals Association, and they help us kids integrate with the Pakistani community in Ireland, and they help us with job career guidance, and they help us to keep our Pakistani culture alive in Ireland. जी, आज IPA के इवेंट पे हम ये सब यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। बच्चों के लिए उनकी मैजिकल एक्टिविटीज़ थी, सम सोशल एक्टिविटीज़ थी, इंटरेक्शन था और इसके अलावा बड़ों के लिए बारबेक्यू था, सोशल एलिमेंट था और सब क्रिकेट खेल रहे हैं। IPA का आज का इवेंट बहुत अच्छा था और जो डॉक्टर खालिद हैं, डॉक्टर हारून हैं, उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। लेडीज़ ने, फैमिलीज़ ने बहुत इन्जॉय किया है और आयरलैंड में ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं और मज़ीद होने चाहिए और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एक कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई और अपने बच्चों को अपने कल्चर और अपने पाकिस्तान से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश गई, उसमें हम कामयाब रहे हैं और आज का फंक्शन उस चीज़ का सबूत है और हम सब बच्चों ने और हमारी जनरेशन जो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है उसने बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम करते रहेंगे। आज जो आउटडोर मीटिंग फैमिली मीटिंग हुई है आईपा की, इसमें बड़े लोगों ने पार्टिसिपेशन की और मुझे खुशी है कि बहुत लोग आए और ख़ास तौर पे मैं अपनी टीम का, आईपा की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अनथक मेहनत की और उम्मीद रखता हूँ कि इस किस्म के फंक्शन होते रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक साथ है। हम इतनी कम्युनिटी को सिर्फ अपने सेंटर में देखते हैं, लेकिन उसके बाद पहली दफ़ा मैंने इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक साथ देखी है। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत खुश हैं और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। आज ही यहाँ पे IPPA ने बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरी कम्युनिटी ने बहुत एंजॉय किया है और ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से इनके जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और पूरी हम एज ए कम्युनिटी इंशाल्लाह हमेशा इनके साथ हैं। आईपा के फोरम पे आज की जो गैदरिंग हुई है तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो एक नहायत ही कामयाब गैदरिंग थी जिसका सारा तमाम तर सेहरा खालिद और हारून के सर जाता है। तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ साथ मुझे यकीन है कि इस फोरम को आइंदा भी पजीराई मिलेगी और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। As an Irish Pakistani, I was born here, I've lived here my whole life, so I think IPA is a really good way for me to connect with my Pakistani culture and get to know more about it and why our values are important and sort of learn those along with what I've learned here as well in Ireland and kind of
connect and integrate better. The IPA also gives us an opportunity to meet with other people that we're going to share the workforce with in the next 10-15 years. So it's a great way to meet people right now and to be able to develop and nurture those kind of relationships throughout the next 5 to 10 years. Today is an event of IPA. And they have organized an event for all the families of Pakistani origin and Irish origin, and this occasion has been organized by Dr. Haroon Rasheed Khan and Dr. Khalid Sarwat Khan. It is a family event, and they have organized some games for children as well, and for youngsters there are some sports like cricket. There was a nice barbecue arranged and a wonderful lunch. بہت انجوائے کیا ہم نے یہاں پہ اور بڑا زبردست ایونٹ تھا. موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور سب نے زبردست, اور ایفرٹ بھی سب کا بہت زبردست ایفرٹ تھا یہاں پہ. ایونٹ میں شرکت کرنے والے بچوں نے میجک شو کو خوب انجوائے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ اور مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے نظر آئے. آئرش پاکستانی پروفیشنل آرگنائزیشن کا اگلا ایونٹ ستمبر میں ہوگا, جس میں ممبرشپ کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے مسائل پر بات کی جائے گی اور انہیں پروفیشنل لائف کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس زیر غور لائے جائیں گے. آئرش پاکستانیز پروفیشنل ایسوسیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا اس لنچ میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی ہے. پاکستانی ایمبیسڈر یہاں موجود ہیں اور انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اس آئپا کے پلیٹ فارم سے جو بھی پاکستانیوں کے مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے گا. فیصل مرزا, 92 نیوز, ڈبلن, آئرلینڈ. کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح ٹیم کے پاکستانی نژاد کھلاڑی عادل رشید نے اپنے مداحوں سے ملنے کے لیے بریڈ فورڈ کی مسجد عمر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا, جس میں علاقے بھر سے ہر عمر کے افراد نے شرکت کی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر کی رپورٹ میں. کرکٹ ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے پاکستانی نژاد کھلاڑی عادل رشید, جن کا تعلق برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے ہے, انہوں نے اپنے مداحوں سے ملنے کے لیے مقامی مسجد عمر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا, جس میں علاقہ بھر سے ہر عمر کے افراد نے شرکت کی. بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی, جنہوں نے عادل رشید سے مختلف سوالات بھی کیے. عادل رشید بچوں کے ساتھ گل مل گئے اور خوب سیلفیاں بنائی گئیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ عادل رشید اسی علاقے میں پلے بڑے, یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عادل رشید جیسے نوجوان ہماری نئی نسل کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آج کی یہ تقریب بھی نوجوانوں اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر منعقد کی گئی تھی تاکہ دیگر بچے بھی اسی راہ پر چلیں اور اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. I first started playing when I was 8-9 years old. My dad got me into it at a young age. He really dedicated all his life for me playing cricket. But I remember going to the local park, going to the local cricket ground, playing cricket there with my dad and also my brothers. So my dad put a lot of effort in at the age of 8, 9, 10, 11, all the way up until the age of 18. That's all the age groups. My dad really put a lot of effort in, and that's the ages where that's where a lot of time was spent, hard work, and alhamdulillah a lot of things have paid off. یہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی, کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ گھرانہ دیندار تھا, تو دین کی نسبت سے میں نے کہا کہ سب سے پہلے دین ہے, اس کے بعد تعلیم ہے دنیاوی, سپورٹ اس کے بعد ہے. تو تینوں پہ محنت کی انشاءاللہ, پر اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ چل رہا ہے ایسے. Alhamdulillah, we had this gathering today here at Masjid Umar. The purpose of the gathering was that our youngsters, they have a role model to look up to, mashallah, who grew up in this area, who's from this area, who prays namaz at the local masjid. So mashallah, the kids were inspired, and the whole purpose is that it's a message that alhamdulillah we're Muslim. As a Muslim, first and foremost we should be proud, and second of all that we should contribute to society. انگلینڈ کے کرکٹر عادل رشید کو یہاں بلائے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے نوجوان اس علاقے میں, گرلنگٹن کے علاقے میں جو بڑے ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا رول ماڈل ہو تاکہ وہ فیوچر میں وہ بھی کوئی ایسا نام کہاں پیدا کر سکے. بڑے اچھے انسان ہیں, نیک انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی, کامیابی دی. ہم سب کو خوشی ہے ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے ہیومن بھی کہ الحمدللہ وہ اپنے سوسائٹی والوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اس طرح رہ رہے ہیں. We are all proud of Adil Rashid. He's made us all proud and he's made my dream come true. شرکاء کا کہنا تھا کہ عادل رشید جیسے کھلاڑی پاکستانی مسلمانوں کے لیے کسی رول ماڈل سے کم نہیں. وقار بابر مغل, 92 نیوز,
ब्रेडफोर्ड। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।